ہیں نا, ہمیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اب تو سب خود منہ سے مان رہے ہیں, اب حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مان رہے ہیں کہ نہیں ہم سے چلائی گئی معیشت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سچویشن ہے اس کی وجہ کس نے کہا ہے سمینا صاحبہ, یہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا نا, گورنر اسٹیٹ بینک کا جو اسٹیٹمنٹ تھا, جو ایس آئی ایف سی کے وہ چیئرمین تھے, ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا, خود آپ جو اس حکومت کی میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں, مختلف جو اس وقت اعداد و شمار ہیں آپ وہ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس وقت کی. بتائیے. ارے بھائی آپ کا ابھی یہ 5300 ارب روپے کی جو کہانی آئی وہ آپ نے سنی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 40% جو ہے وہ آپ کی غربت نیچے جا رہی ہے, آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس وقت کتنی تیزی سے بند ہو رہی ہے. یہ ساری کہانیاں روز کی ہیں, آپ ہم سے کیا کسان ہو رہا ہے آپ کا بیچارہ. کسان آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے بیچارہ, ہر فصل پہ. اچھا نہیں, سمینا صاحبہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کا عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ اس سے تعلق یہ ہے کہ عمران خان نے تو آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ایک چلتی گورنمنٹ کو گرائیں گے تو اس کے بعد آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, تو معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور یہی ہم نے دیکھا کہ 3 سال ہر کوشش تگ و دو کے باوجود آپ کا ملک جو ہے وہ معیشت کو اٹھا نہیں سکے آپ. تو اس کی وجہ سمپل تھی کہ آپ کے ملک میں لیکن سمینا صاحبہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے عمران خان صاحب نے تو اپنی حکومت خود توڑ دی تھی, اور اب یہ چاہتے ہیں ان کی حکومت یہ گرا دیں اور پھر چلتا عدم اعتماد سے انہوں نے اپنی حکومت خود توڑی تھی کیا؟ وہ تو یہی کہہ عدم رہے تھے کہ اعتماد سے اگر آپ پہلے نے انہوں نے تو حکومت توڑ دی تھی نا, انہوں نے تو استعفیٰ دے دیا تھا, وہ تو سپریم کورٹ نے واپس لپیٹا تھا سارا. نہیں اس سے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ حکومت توڑ کے تو اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بناتے ہیں, انہوں نے کہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے تو یہ آفر کیا تھا جب عدم اعتماد جمع ہوئی تھی کہ ریزائن بھی کر دیتے ہیں, فری الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ 8 فروری کو بھی اگر جو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے جس کو دیا تھا اس طرح دے دیتے, آپ کے ملک میں صورتحال مختلف ہوتی. لیکن آپ ضد لگائے بیٹھے ہیں, آپ لگائے رکھیں, آپ کے ہاتھ میں آئے گا کچھ نہیں. اور یہی وہ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو الٹیمیٹلی سننی پڑے گی لوگوں کی, کیونکہ دیکھیے 25 کروڑ عوام ہیں آپ کے. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی چند اینکرز ہیں جن کی بات سن کے آپ خوش ہوتے رہیں, یا چند آپ کے جو ارد گرد کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کی بات سن کے آپ خوش ہوتے رہیں. دنیا کو تو ساروں کو پتا ہے کہ کیا آپ کے ملک کی اس وقت حالت ہے معیشت کی, اور کس طرح سے لوگ سفر کر رہے ہیں. آپ سے نہیں سنبھالی گئی معیشت, یہ ایک فیکٹ ہے. اب اس کے بعد آپ جس طرح مرضی اس کو بات کو مروڑتے رہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سیاسی بحران ختم کریں گے, آپ کے ملک میں معیشت پھلے پھولے گی. آپ نے عدلیہ کو جس طرح سے دیوار سے لگایا ہے, جہاں پہ عدلیہ کی یہ صورتحال ہو وہاں پر کون سرمایہ کاری کرے گا آگے؟ تو ایسی سچویشن میں یہ سوچنا کہ جی ہمیں کیا پڑی ہے, اگر نہیں پڑی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر شہباز شریف صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ جی ہم پھر مذاکرات کے لیے تیار ہیں, پھر آپ کہیں گے ہمیں نہیں پڑی. منصور ایک بات میں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہتی ہوں, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے پینلسٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا پروگرام پاکستان میں واقعی 25 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں, وہ ہمیں پتا ہے. نہیں دیکھتے, آپ بہت فیوریٹ ہیں سب کے. آپ کے پروگرام میں یہ جو ہمارے پاکستان کو کچھ زیادہ میجورٹی میں جو پاکستان کے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے, شاید زندگی میں کبھی دوبارہ یہی ہم چاروں پینلسٹ بیٹھے ہوں گے تو وقت بتائے گا کہ پاکستان آنے والے وقت میں جس طرح سے گلوریفائی کرنے جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی. ارے مجھے اپنی بات تو رہنا, ابھی تو آپ نے کتنے ایتھکس بتائے مجھے, پلیز میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی. میں نے آپ کو دیکھیں, اب آپ بول رہی ہیں, آپ کیا پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سیولائز نہیں ہیں, اب آپ کو مینرز نہیں ہے, یا مجھے مینرز نہیں تھے. اب آپ نے پہلے بڑی بات کر دی. نہیں آپ مجھے آپ کی نہیں, میں نے تو اپنی بات کرنی ہے نا, آپ کیوں اتنی تپ رہی ہیں, میں نے تو اپنی بات کرنی ہے نا. میری یہ رائے ہے, میری بھی اپنی اسیسمنٹ ہے نا, آپ کی اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان میزریبلی ہے. ہاں تو میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تو آپ کو دے کے جا رہی ہوں کہ اگر پاکستان for coming years میں glorified نہ کرا, پاکستان کی معیشت نہ وہاں گئی جہاں ہم لوگ امیجن کرتے ہیں, اور پاکستان کا جو دشمن ہے وہ اسی سیٹ اپ کے ساتھ, اسی سیٹ اپ کے ساتھ یہ موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ, کسی بھی سیٹ اپ کے ساتھ ہو, جو پاکستانی ہوں گے, پاکستان کی ریاست کے حق میں فیصلے کرنے والے ہوں گے, یہی ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں گے, نواز شریف ہوں گے. آپ کے انالیسس یہ میں دوبارہ کب چلاؤں جب سر آپ کو لگے گا 4 سال, یہ 2025 چل رہا ہے, دسمبر 2025, جب آپ کو آپ چلے 4-5 ایئرس کا ڈسٹینس لے لے, جب نئی حکومت آئے گی اچھا دیکھ لیجئے گا, آئے گی کیوں نہیں آئے گی, سب کچھ ہوگا. اسی پاکستان نے فلرش کرنا ہے, تو تب مجھے بتائیے گا کہ چاہے مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر شہباز شریف ہوتے ہیں, نواز شریف ہوتے ہیں, عمران خان ہوتے ہیں, بٹ پاکستان فلرش کرنے جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان تباہ و برباد ہونے والا ہے, وہ بالکل بھی نہیں ہوگا. نہیں سر, وہ اتنا برا, میں پاکستان میں آئی ہوئی ہوں, آپ یقین مانے ہر مڈل کلاس جو ہے وہ
वो पता नहीं 50-50 हजार रुपए का सूट पहनता है, मैं तो कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ, आई स्वेयर मैं कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ, मेरा नहीं है, कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ। इतनी जो है हर बंदे की एक्सेस, बाइंग एक्सेस, ये मैं और फरवा लोअर मिडिल क्लास है। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि लोग, मैं तो लंदन में बैठ के सोचती हूँ कि हम थोड़ा सा भी खर्च कर लें, यहाँ बाइंग पावर बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों के अंदर। एक चीज जो पाकिस्तान, आपने मुझे पीटीआई के दौर की एक आंटी याद दिला दी, वो भी इस तरह की बात है। नहीं मैं सही बता रही हूँ, पाकिस्तान की रियासत को एक चीज का चैलेंज है कि वो टैक्स इकट्ठा करे। पाकिस्तान टैक्स चोरी बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर घर से टैक्स लें तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की होगी। हमारा तो व्हाइट सोर्स कट जाता है। नहीं मैं सही बता रही हूँ, मैंने तो जितना मार्केट उनको अच्छा प्राइस देखते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। आप पाकिस्तान आके इंप्रेस होगी लोगों से? मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, बल्कि ज्यादा ही हो गई हूँ कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कम गरीब बहुत ज्यादा हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनके लिए इतनी बाइंग पावर है, हर चीज में खर्च करते हैं। ऐसे जो है ना वो तबके में घूम रही हैं जहाँ पे फिर भी कोई पैसा पूसा है थोड़ा बहुत। नहीं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको गग्गू मंडी लेके चलता हूँ, आपको मैं और दूर दराज के इलाकों में लेके चलता हूँ। देखिए लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये चीज है, ये खरीदनी है, बाइंग पावर भी तो बड़ी है ना। आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान के खजाने के अंदर कितना पैसा, आप ये देखिए लोगों के पास कितना पैसा है। यहाँ डिफरेंट, मुझे शिकायत ये है कि पाकिस्तान की रियासत टैक्स नहीं लेती है। बात ये है कि हमें कंसर्न है कि पाकिस्तान के पास कितना खजाने में पैसा है, अगर पैसा होता तो पीआईए ना बिक्री होती। यही तो सर देखें, पीआईए पे बात कर लेते हैं, क्या हो गया कि ये सियासतदान जो है वो जबरदस्ती की भर्तियां करके बोझ डालते हैं पाकिस्तान के खजाने के ऊपर। उससे तो बेहतर है कि प्राइवेट करे, जो काबिल होगा वो रहेगा, जो काबिल नहीं होगा वो चला जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, पाकिस्तान के खजाने में तभी पैसे जाएंगे जब हर गली मोहल्ले से टैक्स लिया जाएगा। ठीक, टैक्स जो है वो इकट्ठा हो। सफा साहिबा, मौजूदा हुकूमत के अगर टैक्स टारगेट्स देखे जाएं, वो बेशक मीट नहीं हो रहे, लेकिन पिछले सालों से तो ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी कि हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सब ही मुल्क की तरक्की चाहते हैं और उस पे खुश होंगे। हम में से कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं बैठा, ना खवातीन में, ना आप मंसूर साहब के, कोई पाकिस्तान हमारा मुल्क तरक्की कर रहा और हम